अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीरा में। नाजरीन, वीडियो स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को उनके ओहदे उनके मनसब से हटा दिया गया। लेकिन उनका जो हाई कोर्ट में बयान है, जो बयान हल्फी की सूरत में उन्होंने जमा करवाया अपनी दरख्वास्त के साथ, उसमें होश रुबा इंकशाफात हैं और ऐसे ऐसे मामला तो डिस्कस होने जा रहे हैं मुल्की सियासत में और मुल्की अदलिया में जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज थे, उन्होंने अपने बयान हल्फी में कहा कि नवाज शरीफ के केसेस में उन पर दबाव था, उनको प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया। और मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की कि अरशद मलिक जो नैब कोर्ट के जज थे, उन पर दबाव था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था फैसले के सिलसिले में। इस हद तक मरियम नवाज और अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज हैं, दोनों मुत्फिक दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों आधा सच बोल रहे हैं। असल मामला क्या था, असल मामला कहां से चला और कैसे पहुंचा, ये हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज थे, उनके नासिर जंजवा और नासिर बट के साथ दरीना ताल्लुकात थे और बहुत अरसे से ताल्लुकात थे। इस ताल्लुकात की बुनियाद पर नासिर बट ने, नासिर जंजवा ने अरशद मलिक को कई मरतबा सपोर्ट किया, उनकी तैनाती, उनके तबादले, उनकी पोस्टिंग के सिलसिले में उनको सपोर्ट किया और उनको बिलाखिर अपने मकासद के लिए 2018 में वो एहतसाब अदालत में ले आए। ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था सारा कुछ। अरशद मलिक को नैब कोर्ट में लेके आना ये प्लानिंग का हिस्सा था और उसकी तैनाती के बाद उस पर एहसान जताया गया कि हमने आपको यहां पर आपकी पोस्टिंग करवाई है। और फिर उसको, क्योंकि 2016 से पैनामा का मामला चल रहा था, नहली का मामला चल रहा था, एहतसाब अदालत में बादियो नजर में दिखाई दे रहा था कि ये मामला तो वहां जाएंगे, तो कोर्ट नंबर 2 में अरशद मलिक को लाया गया और उसके बाद अरशद मलिक को इखलाकी तौर पर और गैर इखलाकी चीजों की बुनियाद पर उसे अपनी मनपसंद के फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता रहा। अरशद मलिक अपनी दरीना ताल्लुकात की बुनियाद पर और ऐसी कुछ गैर इखलाकी चीजों की बुनियाद पर अरशद मलिक जो जज एहतसाब अदालत नंबर 2 का था, वो मजबूर था नासिर जंजवा और नासिर बट की बात मानने को। और उसने वादे किए, उसने ये कहा बावसूख जराए के मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक अरशद मलिक ने वादा किया नासिर जंजवा और नासिर बट से कि वो ऐसा फैसला देंगे जिसमें नवाज शरीफ को बेल की फैसिलिटी मिल जाएगी, कमजोर फैसला होगा, बेल हो जाएगी, बाद में जाके ऐसा कमजोर फैसला होगा कि बाद में जाके बरियत भी हो जाएगी इस फैसले की बुनियाद पर। यह वादा था अरशद मलिक का नासिर बट के साथ और उस दरपर्दा मियां नवाज शरीफ के साथ। और इस वादे की बुनियाद पर नासिर बट और नासिर जंजवा, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला अरशद मलिक पर कि वो बरी करें, लेकिन बरी करने की पोजीशन में अरशद मलिक दिखाई नहीं देता था, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल जो निज़ाम है जस्टिस का और जो अवाम है पाकिस्तान की और जो तमाम माहिरीन जो है वो नजर रखे हुए थे। और एजाजुल एहसन वो सुपरवाइजरी जज थे, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन, वो सुपरवाइज कर रहे थे सारे मामले को। और ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था अरशद मलिक से कि वो इस फैसले में तीनों चीजों में नवाज शरीफ को बरी कर दे। तो वादा ये हुआ, नवाज शरीफ से वादा ये हुआ दरपर्दा कि वो ऐसा कमजोर फैसला देंगे जिस फैसले की बुनियाद पर आगे चल के नवाज शरीफ की जमानत भी हो जाएगी और वो इस केस में इतना कमजोर फैसला और शवाहिद की इतनी उसमें फैसले में कमी रखेंगे कि आगे जाके वो बरी भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस रिलीफ से अरशद मलिक ने अपनी एक मरतबा जान छुड़वाई। जज मोहम्मद अरशद मलिक इस फैसले के साथ अपनी एक मरतबा क्लियरेंस कर चुका था और नवाज शरीफ से और नासिर बट और नासिर जंजवा से किया हुआ वादा पूरा कर चुका था कि उसने फ्लैगशिप का रेफरेंस जो है उसमें नवाज शरीफ को बरी किया और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई और 7 साल की सजा सुनाई। अब फ्लैगशिप रेफरेंस जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था।
اور فلیگ شپ ریفرنس میں مے فیئر فلیٹس اور جو آف شور کمپنیز ہیں ان کے شواہد موجود تھے. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ کیپٹل FZE جو کمپنی تھی آف شور کمپنی, اس کے نواز شریف چیئرمین تھے جو ریکارڈ پر موجود تھا. اس کے باوجود سب سے بڑا ریلیف نواز شریف کو فلیگ شپ سے بری کرنے کے بعد دیا گیا اور اقامہ پر اور ایک کمزور ایک مبہم فیصلہ کیا گیا, اور نواز شریف کو اس میں ایک راہ دکھائی گئی کہ وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں اور وہ آگے جا کے بریت کے لیے بھی اپلائی کریں. اب یہ معاملہ بگڑا کیسے؟ بگڑا ایسے کہ محمد ارشد ملک جو جج تھے احتساب عدالت کے, وہ بری الزمہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ضمانت کے لیے اپلائی کریں اور بعد میں جا کے بریت کے لیے اپلائی کریں. لیکن جب ضمانت کے لیے اپلائی کیا گیا تو نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکا. جب نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکا, 6 ہفتوں کے لیے انہیں ایک معمولی سا ریلیف ملا, جس کی بنیاد پر نواز شریف اس فیصلے پر سخت نالاں ہوئے اور نواز شریف نے ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ کو سخت الفاظ سے ان کی سرزنش کی کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اس فیصلے کی بنیاد پر, اس کمزور فیصلے کی بنیاد پر بری ہو جاؤں گا, لیکن مجھے تو ضمانت بھی نہیں مل سکی اور مجھے 6 ہفتے کی ضمانت کے بعد واپس دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا. یہ وہ بات تھی جس کی ایک مرتبہ پھر سے ارشد ملک کی ضرورت پڑی ناصر بٹ کو اور ناصر جنجوہ کو. انہوں نے دوبارہ پھر ارشد ملک سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سخت ناراض ہیں, آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں مل رہا, اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اس فیصلے کے بعد نواز شریف کو کم از کم ضمانت ضرور مل جائے گی, لیکن ضمانت میں بھی ریلیف نہیں مل سکا. بریت کے بارے میں بھی اب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بھی نہیں مل سکے گی. تو اب ہمیں رستہ بتائیں کہ آپ کن بنیادوں پر کہہ رہے تھے. بافسوق ذرائع کے مطابق ناصر بٹ نے اور ناصر جنجوہ نے ان کو ماضی کا سارا بتایا کہ ہم نے آپ کو کہاں کہاں مدد کی, کہاں کہاں آپ کی تعیناتی میں آپ کو ہیلپ کیا, کیسے آپ کو وکیل سے جج بنانے میں آپ کو مدد دی. تو یہ وہ سارے احسانات, اور ساتھ انہیں یہ کہا کہ کیونکہ ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ کی نواز شریف کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ انتہائی گہرے تھے, انہوں نے ارشد ملک کو, جج کو ساتھ بلیک میل بھی کرنا شروع کیا اور ان کی جو غیر اخلاقی وہ ویڈیوز جو مختلف فارم ہاؤس میں جو پینے پلانے اور ڈانس پارٹیوں کی جو ویڈیوز تھیں ان کے پاس موجود تھیں, اور انہوں نے بافسوق ذرائع کے مطابق ارشد ملک کو کہا کہ اب ہمیں رستہ بتاؤ ورنہ ہم آپ کو آپ کا بھی, اگر نواز شریف کو ریلیف نہیں ملتا تو ہم آپ کو بھی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں مجھے ریلیف ملتا نہیں دکھائی دیتا تو ارشد ملک کو بھی عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب ارشد ملک صاحب اس معاملے میں پھنس چکے تھے, وہ کہہ چکے تھے کہ وہ ریلیف دیں گے اور ایسا ریلیف دیں گے, کمزور فیصلہ دیں گے جس ریلیف کی بنیاد پر نواز شریف اس کیس سے بری ہو جائیں گے اور ضمانت ہو جائے گی. اسی بنیاد پر مدینے میں حسین نواز نے میٹنگ کی ارشد ملک سے, اور انہیں اب وہاں پر جو ڈائلاگ ہوا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ حسین نواز ارشد ملک کو یہ مجبور کر رہے تھے کہ آپ میڈیا میں اپنی جو عہدے سے انصاف نہ کرنے کا کہہ کے آپ ریزائن کر جائیں اور کہیں کہ میں نے ضمیر کی خاطر, اپنے ضمیر میرا ملامت کرتا ہے نواز شریف کے فیصلوں کے لیے, تو ان ضمیر کے ملامت کرنے پر آپ ریزائن کریں, اور ریزائن کرنے کے بعد آپ کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہم آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے, آپ کی پوری فیملی ایڈجسٹ کر لیں گے. 50 کروڑ روپے کی آفر بھی ہوئی اور انہیں کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہم دے سکتے ہیں, آپ ریزائن کریں اور میڈیا کو یہ کہیں کہ آپ کا ضمیر ملامت کر رہے ہیں ان فیصلوں پر, تاکہ ہم سیاسی طور پر اس ایشو کو اٹھا سکیں. جس پر ارشد ملک راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتا. انہیں خوف تھا کہ کہیں عہدہ چھوڑنے کے بعد پریس کانفرنس کے بعد, کیونکہ پہلے بلیک میل ہو رہے تھے, بعد میں اگر انہیں کچھ نہیں ملتا اور انہیں باہر جانے کی کوئی رستہ نہیں ملتا تو پاکستان میں وہ کس طرح رہیں گے, اور اتنا بڑا خودکش حملہ کرنے کے بعد وہ اگر پاکستان میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگی. اس خوف سے ارشد ملک نے ان سے حامی نہیں بھری. نواز شریف جب ضمانت پر آئے, نواز شریف نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ارشد ملک سے خود ملنا چاہتا ہوں. جس بنیاد پر ناصر بٹ نے, ناصر جنجوہ نے ارشد ملک کو خفیہ طور پر نواز شریف کے پاس پہنچایا رات کی تاریکی میں, اور نواز شریف نے سخت
برہمی کا اظہار کیا ارشد ملک کو. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ فیصلوں میں ایسا ریلیف ہوگا کہ آپ کو ضمانت ملے گی، لیکن مجھے تو ریلیف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور مجھے واپس جیل جانا پڑے گا. اور اس کے بعد بریت کی بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی مجھے بہت بڑا پرابلم فیس کرنے کے لیے مجھے ذہنی طور پر میں تیار ہوں، لیکن آپ کی جو کمٹمنٹ تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی. لہٰذا اب آپ بھی یا تو ریزائن کر جائیں اور میڈیا پہ آ کے یہ کہیں کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے ان فیصلوں میں تاکہ میں سچا ہو جاؤں، اور آپ میڈیا کو اور پاکستانی قوم کا ایک پیغام دیں کہ میں نے فیصلے غلط کیے اور میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے لہٰذا میں نوکری چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد جب جج نے انکار کیا تو مریم نواز نے پریس کانفرنس کے ذریعے پتے کھولنا شروع کیے، اور آپ نے دیکھا کہ اس پریس کانفرنس میں مریم نواز نے واضح طور پر ایک دھمکی دی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی شرارت کی تو یہ دیکھ لیں، ہمارے پاس اور بھی ویڈیو موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو آپ وہ بات دکھائیں جو مریم نواز نے دھمکی دی. اس کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا ہے احمد اویس صاحب نے، ماہر قانون ہیں، ان سے بات کریں گے. پہلے ویڈیو دکھا دی جائے، اس کے بعد بات کریں گے. جی مریم نواز کا کلپ چلائیں، اس میں مریم نواز کس طرح دھمکی دے رہی ہیں.